اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے سورہ بقرہ کا 16واں رکوع شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آج پہلا سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا تھا، جنہیں یہودی بھی مانتے تھے، مشرکین عرب بھی مانتے تھے اور اپنی نسبت کا اظہار ان سے کرتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا کہ دین ابراہیمی سے وہی منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم تو اللہ تعالیٰ کے انتہائی نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس آزمائش میں بھی گزارا وہ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو دیا گیا، یعنی جو کوئی بھی صحیفے اور کتابیں جتنے بھی پیغمبروں پر اتاری گئی تھیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں ڈالتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اگر وہ آپ جیسا ایمان لائیں تب ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں گے تو وہ ہٹ دھرمی میں ہیں، پس آپ کی طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں گے تب کامیاب ہوں گے، نہیں تو وہ ضد کا شکار ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے تم فلاح نہیں پاؤ گے، اگر تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ اور یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جب بھی ان کے مذہب میں کوئی شخص داخل ہوتا تھا اس کو وہ غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پاک ہو گیا، یہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگے گا، یعنی مکمل طور پر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے گا اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے گا، وہ اللہ کا رنگ ہے، اور وہی لوگ جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہم تو اسی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں۔ یعنی یہودی اور جو عیسائی تھے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے، تو یہاں پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور جو تم عمل کرو گے تم اپنے عمل کا بدلہ پاؤ گے، ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں، یعنی ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن قاتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دو
کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ یہود کہتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہیں وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس طرح پہلے بھی اللہ نے کہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، وہ کسی فرقے یا گروہ کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ یہودی اور عیسائی یہ فرقے تو بعد میں بنے ہیں، کیونکہ وہ ان تعلیمات سے رخ موڑ چکے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ دین تو ایک ہی تھا جس میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان شامل ہے، لیکن دین کے احکامات بدلتے رہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیا جاؤ گے۔ یعنی یہاں بھی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم بڑی بڑی ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزر چکے ہیں، تو ان کے صدقے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو پچھلی امتوں نے اعمال کیے ہیں وہ ان کا بدلہ پائیں گے، اور جو تم عمل کرو گے تم اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے، تم ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اس طرح آج کل بھی کچھ لوگوں کے قائد ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے بڑی بڑی جو ہیں بزرگ ہیں، ہستیاں، ان کے ساتھ ہے، تو ان کے صدقے ہی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے تو آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جزاک اللہ۔